بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اہل السنہ والجماعہ کے پاس اپنے موقف پر سب سے مضبوط، وزنی اور ٹھوس دلیل سورۃ الاحزاب کی زیر بحث آیت مبارکہ ہے، جس میں رب العزت کا صاف صاف یہ فرمان ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات یعنی بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی نہیں تھی، جن کی تعداد فرمان رسول، ائمہ کرام کے معتبر ارشادات اور اہل سنت کے اجماع کے مطابق 4 ہے۔ اس کے مقابلے میں ذاکر صاحب موصوف اور ان کی برادری روافض کا دامن قرآن سے خالی ہے، کیونکہ پورے قرآن میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بنت یعنی ایک بیٹی کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اب اگر ذاکر صاحب موصوف اپنے خود ساختہ اور باطل نظریہ سے دستبردار ہونے کی بجائے قرآن شریف میں تحریف اور تبدیلی کے درپے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، انہوں نے اپنی تحریر میں قرآنی لفظ بناتک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں میں 2 قسم کی تعویلیں کی ہیں۔ نمبر 1، بناتک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک سے زیادہ تھیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، پھر اس کی بیٹی، اسی طرح آگے ان کی اولاد، یہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بنتی ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیٹیوں کی نسبت حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے، کیونکہ 3 بیٹیاں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھیں، بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سابق شوہر سے تھی یا ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں غلط اور 100% غلط ہے۔ پہلی وجہ، اس مقام پر جمع کے صیغے سے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ازواج، بیویاں، نمبر 2 بنات، بیٹیاں، نمبر 3 نساء، عورتیں۔ جب پہلے اور تیسرے لفظ میں تعویل نہیں ہو سکتی، اسی طرح دوسرے لفظ میں بھی تعویل نہیں ہو سکتی، ورنہ وجہ فرق بتائی جائے۔ دوسری وجہ، لفظ جمع کا حقیقی معنی ایک سے زیادہ ہوتا ہے، جب تک یہ معنی مراد لینا کسی معقول وجہ سے متعذر اور مشکل نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو چھوڑ کر مجازاً ایک مراد لینا یہ درست نہیں ہوتا۔ اب اگر یہاں ذاکر صاحب اس جمع کے لفظ سے مجازی طور پر ایک مراد لینا چاہتے ہیں تو وہ معقول وجہ تعذر پیش کریں۔ تیسری وجہ، پورے قرآن کریم میں کہیں بھی کسی کی طرف منسوب ہو کر بنت یا بنات، بیٹی یا بیٹیاں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے حقیقی اولاد ہی مراد ہے۔ البتہ مقام کی ضرورت کے پیش نظر اس لفظ سے طبعاً اور ثانوی درجے میں اولاد کی اولاد بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حقیقی اولاد کو خارج کر کے اولاد کی اولاد کو شامل کیا گیا ہو۔ چوتھی وجہ، ان شہزادیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونا بھی حقیقی معنی میں ہے، کیونکہ اس سورۃ الاحزاب کے شروع میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو، غیر باپ کی طرف منسوب کرنا منع کیا گیا ہے۔ اب اگر یہاں ان بیٹیوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مجازی ہو، یعنی ان بیٹیوں کا باپ تو کوئی اور ہے، اور اللہ رب العزت یہاں ان بیٹیوں کی نسبت اپنے نبی کی طرف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا باپ بنا رہے ہیں اور اپنے ہی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو کلام الہی میں تضاد لازم آئے گا۔
5ویں وجہ، ذاکر صاحب کی برادری روافظ کے 11ویں صدی کے مشہور مجتہد علامہ باقر مجلسی نے حیات القلوب جلد 2 صفحہ 719 باب 51 میں لکھا، بر نفی این ہر 2 قول روایات معتبرہ دلالت میں کنند، یعنی معتبر روایات ان دونوں قولوں کی نفی پر دلالت کرتی ہیں، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ 3 شہزادیاں سابق شوہر سے یا کسی اور کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذاکر صاحب جن روایات فاسدہ کی بنیاد پر آیت مبارکہ میں تعویل کرنا چاہتے ہیں وہ خود غیر معتبر، ناقابل استدلال اور مردود ہیں۔ پس آیت مبارکہ میں لفظ بناتک کا اصلی اور صحیح معنی بیٹیاں ہوگا، اور ان بیٹیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت بھی حقیقی ہوگی، لہٰذا آیت مبارکہ کا صحیح مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں، وہو المقصود۔ اگلی قسط میں آل حق کے استدلال کا احقاق اور ذاکر صاحب کی تعویلات کا ابطال ایک اور طرز سے کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔